آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہ شکل ہونے والی ہے۔ جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام، اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں۔ قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے، حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی ایلیمناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے ارضی پر۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے۔ تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے ارضی پر۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ 3 دن 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں۔ سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، سماجی نظام کیا ہے، خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت، وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے، اصول وہی کے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہی کے ہوں گے، تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ۔ اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے۔ یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے۔ نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ کی۔ البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے، اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے، عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری،
اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی، اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی۔ معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو۔ ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے۔ آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب، بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی سزاؤں کا، اسلامی قوانین کا، یہ اس پر ذرا خاموش ہے۔ لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے۔ یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے۔ وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے۔ ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو، اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے۔ اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ۔ لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں۔ بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے۔ باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا۔ اور تیسری بات،
غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا؟ کلمہ تو ایک ہی تھا نا۔ ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے، وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے۔ لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں، تین چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر ایک، سود نکال دیجئے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے، باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ۔ میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا۔ یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے۔ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجئے۔ سود نکال دیجئے، جوا، سپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور عشری۔ عشری زمین ملکیتی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے
وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے۔ جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور عشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت۔ کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ 3 کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے۔ مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے۔ لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے، جیسے زمین کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل جو مال ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں۔ اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی۔ اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے۔ صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کوئی زکوٰۃ نہ ہوئی،
سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کو ختم کریں۔ زکوٰۃ تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکوٰۃ کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے گی، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی، یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا۔